جی ایک تو میں اظہار خیال ذرا کر لوں، پاکستان ورسز بنگلہ دیش جو میچ ہوا، خدا کا شکر ہے جی، وہ 99 والی یادیں ہم نے تازہ نہیں کی اور ہم بنگلہ دیش سے میچ جیت گئے۔ اور ابھی یہ ہے کہ کل اگر وہ میچ ہم ہار جاتے، خدا نخواستہ ہارنا تو نہیں چاہیے تھا ویسے، لیکن اگر ہار جاتے تو پھر سین یہ ہوتا کہ ہمارے ورلڈ کپ میں چانسز ختم ہو جاتے اور ہم سامان پیک کر لیتے۔ اچھا ویسے مجھے اب ساؤتھ افریقہ سے جو میچ تھا اور جو مہاراج کو جو بال کرائی تھی نواز نے، اس کے بعد مجھے بیسکلی لگ نہیں رہا تھا کہ ہمارے ورلڈ کپ میں کوئی چانسز رہ گئے ہیں، یعنی کہ اس بال کے بعد اس بال کے ساتھ ہی ہمارا سفر ویسے تمام ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اب جو سارا معاملہ ہے وہ ifs اینڈ بٹس کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اچھا بہرحال بنگلہ دیش کے ساتھ میچ ہوا، کامیابی ملی، اس کے اوپر بڑا جشن منایا گیا، لیکن کچھ ٹیک اویز ہیں اس میچ کے، یعنی کہ جو چیزیں مجھے پسند آئیں۔ اب باقی تو اوور آل بنگلہ دیش کے خلاف آپ کو 9 آؤٹ آف 10 ٹائمز جیتنا ہی چاہیے، اور جس طرح کی سائیڈ ابھی چل رہی ہے وہ کرائم ماسٹر گوگو والا سین ہے کہ ہر کوئی اس کو اب مار کے جا رہا ہے، تو وہ اتنی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، بنگلہ دیش سبھی سے ہار رہا ہے بیسکلی۔ تو ایک تو چیز یہ ہے اینڈ دے آر آؤٹ آف دا ورلڈ کپ ایز ویل۔ جو ٹیک اویز ہیں وہ یہ ہے کہ آئی ایم گلیڈ کہ دے پلیڈ فخر زمان۔ اب آپ یہ دیکھیے دیٹ از دا پاور آف این امپیکٹ پلیئر، مطلب فخر زمان دیر از اے ریزن ہی ہیز ڈبل سینچری، ہی ہیز 180 odd scores, 190 odd scores for Team Pakistan. He's only double centurion in Team Pakistan. اچھا I've always been supporting امام الحق، اور جب لوگ اس کو پرچی کہا کرتے تھے تو میں کہا کرتا تھا کہ نہیں یار، ہی از این آئی سی سی رینک بیٹر، بہت اچھی بیٹنگ ہے اور بڑا، لیکن آئی ونڈر واٹ ہیپن ٹو ہم اوور دا ایئرز اینڈ ہی از ناٹ بین کنسسٹنٹ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہی ڈزنٹ ہیو دا ٹیتھ، ان دا سینس کہ کوئی ڈینجر نہیں ہے، اس سے کسی کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہی اسکورڈ سینچریز، ہی از دا فاسٹسٹ ٹو ریچ 3000 رنز اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، لیکن پتہ نہیں رائٹ ناؤ ہی ڈزنٹ فٹ ان دا سائڈ۔ سو ٹھیک ہے، اٹس گریٹ، اٹس گڈ دیٹ ہی ہیز بین ریسٹڈ، لیکن یہ میں کہتا ہوں آپ میں اور مجھ میں فرق ہے، مطلب بہت سے لوگوں میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ آپ لوگ کسی کو فالو کرتے ہیں تو آپ اس کو اندھی تقلید کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آن دا بیسس آف پرفارمنس آپ کسی کو لائک یا ڈس لائک کریں، اور اگر کسی کو بریک دینے کا موقع ملتا ہے تو اس کو بریک دیں۔ آپ میری پچھلی ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں جہاں میں کہتا رہا ہوں کہ فخر زمان کو ڈراپ کریں اور کسی اور کو چانس دیں۔ عبداللہ شفیق ہی از بین ڈوئنگ گڈ، ہز 8ویں نمبر پہ ہیں جی ورلڈ کپ میں اس وقت اپنے رنز کی بنا پہ، 3 ہاف سینچریز ہیں، 1 سینچری ہے، اور ہمارے جو رضوان صاحب ہیں وہ ہیں میرے خیال میں کوئی آئی تھنک تیسرے اسپاٹ پہ ہیں، جو ان کے رنز ہیں اس بنیاد پر ورلڈ کپ کے حوالے سے اگر بات کروں تو عبداللہ شفیق اور جس طرح سے کمبینیشن کا فخر زمان کا، اٹس بین ویری گڈ۔ پھر اگر ہم بات کریں چیز کی، میں پہلے بات کر رہا ہوں تو چلیں چیز کی پہلے کر لیتے ہیں۔ بابر اعظم شوڈنٹ ہیو بین ایٹ نمبر 3۔ آپ یہ دیکھیں کہ آسٹریلیا نے کس طریقے سے لبوشین کو ویٹ کروایا، اس کی باری نہیں آ رہی تھی، بیکاز دے نیڈیڈ somebody ٹو ہٹ دا بگیسٹ شاٹس، تو انہوں نے اس کو کافی بعد میں ٹرائی کرتے ہیں بھیجنے کے لیے نال دیٹ۔ تو بابر اعظم خود بھی یہ چوز کر سکتے تھے کہ بجائے اس کے کہ وہ خود آتے اور 14 بالوں پہ 9 بنا کے جاتے یا 15 بالوں پہ 9 بنا کے جاتے، بلکہ کسی اور دوسرے بیٹسمین کو بھیجتے جو کہ رن ریٹ آپ کا مینٹین کرتا۔ آپ کو 25 اوور میں یہ ٹارگیٹ چیز کرنا تھا ان آرڈر ٹو گیٹ اے پازیٹیو رن ریٹ۔ ابھی بھی ہمارا رن ریٹ نیگیٹو ہے اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو ہانٹ اس۔ تو یہ جوناتھن ٹراٹ جو کہ افغانستان کے کوچ ہیں، ان کی ایک چیز مجھے بڑی زبردست لگی، کچھ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی تھیں ان کی امیجز جس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ رن ریٹ کو کس طریقے سے اور ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا 10 اوور بعد یہ رن، اٹ واز پریٹی سمپل، لیکن میرے خیال میں جو اسٹریٹجی ڈیوائز ہو کے جو بیٹسمینوں کو بتائی جاتی ہے اس سے ان کا کمپارٹمنٹلائز کر کے کہ جی 10 اوور میں آپ کا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے اتنے رنز، 20 اوور میں ٹارگیٹ اتنا ہونا چاہیے، 15 اوور میں اتنا ہونا چاہیے، 25 میں اتنا ہونا چاہیے، دیٹس ہاؤ یو ڈو اٹ۔ ہم تو لگتا ہے یہ کہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ تو بابر صاحب نے اپنے وکٹ گنوائی، پھر فخر زمان could have scored a century but he tried to play fast and he scored good 80 odd runs، 7 چھکے اس میں شامل تھے، and he's the only one who can hit more sixes than the boundaries۔ تو بہرحال he played well which is good to see۔ Is it too late؟ I think it is too late because آج کا جو میچ ہے مجھے لگتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ اینڈ نیوزی لینڈ کا، مجھے لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ ول trash South Africa and will be out of the World Cup as well۔ So let's see what happens۔ لیکن اچھا اگر ہم بات کریں اس کے بعد بولنگ کی، تو بالنگ میں وی بولڈ بریلینٹلی، ہیڈس آف ٹو شاہین شاہ آفریدی، 51 میچوں میں 100 وکٹیں بھائی، از دا فاسٹسٹ۔ آپ یہ دیکھیں مچل اسٹارک دوسرے نمبر پہ ہیں، 1 میچ کے فرق سے انہوں نے یہ ٹارگیٹ اچیو کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں اٹس ناٹ ایزی فار دا بالرس،
इंडिया में बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि जी शाहिन शाह अफरीदी इज एन एवरेज बॉलर। मैं ये मानता हूँ कि 23 साल की उम्र में उनका कंपैरिजन ग्रेट वसीम अकरम से नहीं होना चाहिए या किसी भी ग्रेट बॉलर से नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि इट इज़ सिंपली वेरी अर्ली फॉर हिम। और आप ये भी देखिए कि जब बॉलर्स के साथ क्या होता है, जब बैट्समैन बैटिंग करने के लिए जाते हैं ना तो उनके पास पूरे 50 ओवर होते हैं, वो एक बैट्समैन भी 50 ओवर खेल सकता है। लेकिन जो बॉलर होता है उसके पास अपने कोटे के सिर्फ 10 ओवर्स होते हैं, और उसके अंदर भी कैप्टन उसको मैनेज करता है। अब आप ये देखिए कि पहले शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह का एक स्टार्ट होता था, उसके अंदर फिर ये होता था कि एक एंड से शाहिन शाह अफरीदी प्रेशर बना के रखता था, विकेट लेता था, दूसरे एंड से नसीम शाह अपनी स्विंग बॉलिंग से बल्लेबाजों को परेशान करता था, और बैट्समैन फिर गलतियां करते हुए या नसीम को विकेट देते थे या शाहीन को विकेट देते थे। अब आप ये देखिए कि सारी बॉलिंग का लोड जो है वो नसीम शाह शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर है कि भाई तूने अच्छी बॉल करानी है। अब इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि बैट्समैन ये कहे कि चलो शाहीन शाह और अफरीदी के जो ओवर्स हैं उसमें थोड़ा रोक के खेल लेते हैं, ख्याल से खेल लेते हैं, बाकी जो आएगा उसको धोएंगे। सो यू अंडरस्टैंड, उससे फिर आपका जो विकेट लेने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। फिर दूसरी चीज आप ये देखिए कि इंडिया की विकेटों पे शाहिन शाह अफरीदी को स्विंग नहीं मिली, विकेटें बैटिंग फ्रेंडली थी। फिर जब वो बॉल उस तरह की पिच करते थे उन लेंथ्स पे जो कि आगे करीब होती थी बैट्समैनों के, तो वो उठा उठा के शॉट्स मारते थे बिकॉज उन्हें डर नहीं होता था। तो फिर उन्होंने अपनी लेंथ भी थोड़ी सी पीछे की और फिर स्लो बॉल का इस्तेमाल भी किया। तो आप ये देखिए कि उसकी वजह से ही इज द जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो हेड्स ऑफ टू हिम, ही इज स्टिल लर्निंग, ही हैज स्टिल अ लॉट टू लर्न। और ये जो दरमियान के ओवर्स में आके इन्होंने अपनी वैरायटी से विकेटें पिक करना शुरू की हैं, राउंड द विकेट, इस तरह से ओवर द विकेट, स्लो बॉल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये काफ़ी इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि वो सीख रहे हैं। और बाकी उसके अलावा हारिस रऊफ इज़ एक्सपेंसिव एज यूजुअल। फिर हमारे पास जो दूसरे मोहम्मद वसीम हैज़ बीन बॉलिंग वेल, पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग कराई थी, इसमें भी। लेकिन इज इट टू लेट? आई डोंट थिंक सो। अभी हमें आज का मैच जीतना होगा, फिर दुआएं करनी होंगी, फिर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। सो यू नो, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। लेट्स सी वेयर वी गो फ्रॉम देयर। मुझे तो लगता है कि भाई हार के एक दफ़ा आ जाएं और उसके बाद उनका भरपूर एहतसाब हो, उनसे पूछा जाए भाई कि आपने अच्छी टीमों के अगेंस्ट आप क्यों नहीं खेलते, अच्छी टीमों के अगेंस्ट आप क्यों नहीं जीतते। और अफगानिस्तान की टीम अब अच्छी टीमों में शुमार होती है भाई। आई बिलीव दे आर प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे आर, यू नो, दे हैव अ स्टेबल माइंड एंड लेट्स सी।